بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. احکام الشکوک. الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں اجزائے صلاۃ کے بارے میں تمام ہوئی اور مصنف یہاں پر مختصر انداز میں احکام الشکوک کو بیان کرتے ہیں. یہ مباحث کہ جس کو شکیات نماز کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں، میں آرام سے ایک ایک مسئلہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی توضیحات بھی عرض کر رہا ہوں. فرماتے احکام الشکوک، شکیات نماز کے احکام. من شک فی ادائہ للصلاۃ فی الوقت یلزمہ فعلھا دون ما لو شک فی خارجہ. یہ ایک مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہو اور انسان شک کرے کہ آیا میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے. مثلاً دوپہر کا وقت ہے، سورج بھی ڈھل چکا ہے، زوال شمس بھی ہو چکا ہے. کافی دیر کے بعد 2-3 بجے آپ 4 بجے شک کرتے ہیں کہ آیا میں نے ظہرین کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھیں. اگر نماز کا وقت بھی موجود ہے اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. واضح مسئلہ ہے. اور اگر نماز کا وقت نکل جائے، مغرب کے ٹائم پر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ظہرین میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، تو فرماتے ہیں اب اس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. درست ہے. کیوں؟ کیا دلائل ہے؟ انشاءاللہ ذکر کریں گے. فعلاً فقط مسئلہ ذکر کر رہے ہیں. من شک فی ادائہ للصلاۃ فی الوقت، جو بندہ وقت کے اندر نماز کے ادا کرنے میں شک کرتا ہے، یلزمہ فعلھا، اس پر لازم ہے کہ اس نماز کو ادا کرے. دون ما لو شک فی خارجہ، نہ کہ وہ صورت کہ جب خارج وقت میں شک کرے. وقت نکل چکا ہے اور اب شک کر رہا ہے، اب اس پر پڑھنا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیا سبب ہے؟ انشاءاللہ دلیل میں ذکر کریں گے. یہ ایک مسئلہ ختم ہوا. وَالشَّاكُ فِي جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ بَعْدَ الْفِرَاغِ لَا يَلْتَفِتُ. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اگر ایک بندہ نماز سے فارغ ہو گیا اور فارغ ہونے کے بعد نماز کے کسی جز میں شک کر رہا ہے، مثلا شک کرتا ہے کہ جو میں ابھی نماز پڑھ چکا ہوں اس میں نے تشہد پڑھا تھا یا نہیں، یا سلام پھیرا تھا یا نہیں، رکوع کیا تھا یا نہیں، جز صلاۃ میں شک کر رہا ہے، یا شرط صلاۃ میں شک کر رہا ہے. میں جو نماز ابھی پڑھ چکا ہوں آیا میں نے وضو کیا تھا یا نہیں. فرماتے ہیں ان صورتوں میں وہ اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا، یعنی اس کی نماز درست ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے جز یا شرط میں شک ہو جائے تو وہ نماز درست سمجھے گا، اپنے شک کی اعتنا نہیں کرے گا. وَالشَّاكُ فِي جُزْءٍ أَوْ شَرْطٍ بَعْدَ الْفِرَاغِ لَا يَلْتَفِتُ. وہ بندہ کہ جو جزء نماز یا شرط نماز میں شک کرتا ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد
لا یلتفت، وہ اپنے اس شک کی طرف التفات نہیں کرے گا، اس کی اعتنا نہیں کرے گا، یعنی اس کی نماز درست ہے۔ دوسرا مسئلہ تمام۔ تیسرا مسئلہ وَالشَّاكُ فِي فِعْلٍ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ يَبْنِي عَلَى تَحَقُّقِهِ وَإِذَا كَانَ قَبْلَهُ يَأْتِي بِهِ۔ تیسرا مسئلہ، ایک بندہ ابھی نماز کے اندر مشغول ہے، ایک جز سے دوسرے جز میں منتقل ہو جاتا ہے، مثلا قیام سے رکوع کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب یہ بندہ رکوع میں پہنچا تو شک ہو رہا ہے کہ قیام کے دوران آیا میں نے سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، دوسرے جز میں داخل ہو چکا ہے، اس سے پہلے والے جز میں شک کر رہا ہے میں نے سورت پڑھی تھی یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بنا اس پر رکھے گا کہ وہ پہلا جز میں انجام دے چکا ہوں، یعنی رکوع میں پہنچا ہے تو بنا اس پر رکھے گا کہ قیام میرا صحیح تھا، میں نے سورہ پڑھا تھا۔ البتہ اگر اس جز سے نکل کر دوسرے جز میں داخل نہیں ہوا، اب یہ داخل ہونا چاہتا ہے لیکن شک کرتا ہے میں نے سورہ پڑھا یا نہیں، فرماتے ہیں اس صورت میں اس کو دوبارہ سورہ پڑھنا پڑے گا۔ مثال، ایک بندہ قیام میں ہے، ابھی رکوع میں جانا چاہتا ہے، رکوع میں گیا نہیں ہے، لیکن جانے سے پہلے اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے سورہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، فرماتے ہیں اب اس کو وہ سورہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ وَالشَّاكُ فِي فعل، ایک فعل کے اندر انسان شک کرے، بعد الدخول فی غیرہ، بعد اس کے کہ دوسرے فعل میں داخل ہو چکا ہے، قیام میں شک کر رہا ہے رکوع میں جانے کے بعد، یبنا علی تحقق، بنا رکھے گا کہ وہ پہلے والا فعل میں انجام دے چکا ہوں۔ وَإِذَا كَانَ قَبْلَهُ، لیکن دوسرے فعل میں جانے سے پہلے اگر اس فعل کے انجام دینے میں شک کر رہا ہے تو یاتی بہ، اس فعل کو انجام دینا ہوگا۔ رکوع میں جانے سے پہلے شک کر رہا ہے سورت پڑھی ہے یا نہیں، سورت کو پڑھنا پڑے گا۔ اب یہ تیسرا مسئلہ بھی تمام ہوا۔ چوتھا مسئلہ وَالشَّاكُ فِي صِحَّةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ، یبنا یا بنا یبنی ہے یا بنا یبنا ہے، اس کو لغت میں دیکھے گا، یبنی علی الصحہ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي غَيْرِهِ۔ یہ مسئلہ تیسرے مسئلے کے ساتھ شباہت رکھتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا فرق کرتا ہے۔ ایک بندہ ایک فعل کو انجام دے چکا ہے لیکن شک کر رہا ہے میں نے صحیح بجا لایا ہے یا صحیح بجا نہیں لایا۔ مثلا سورت اس نے پڑھی ہے، رکوع میں جانا چاہتا ہے لیکن رکوع میں جانے سے پہلے اس کو شک ہو رہا ہے وہ سورت میں نے آیا کامل پڑھی تھی یا کامل نہیں پڑھی تھی، صحیح پڑھی تھی یا صحیح نہیں پڑھی تھی۔ اگرچہ یہاں پر اب دیکھیں دوسرے فعل میں ابھی داخل نہیں ہوا، فعل کو انجام دیا ہے لیکن اس کی صحت میں شک ہو رہا ہے، صحیح انجام دیا یا صحیح انجام نہیں دیا۔ کہتے ہیں سمجھے گا کہ میں نے صحیح انجام دیا ہے، دوبارہ اس فعل کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد والے فعل میں بے شک داخل ہو جائے۔ اس مسئلے میں اور تیسرے مسئلے میں فرق ہے۔ تیسرے مسئلے میں شک یہ تھا کہ آیا میں نے فعل انجام دیا ہے یا نہیں دیا، یہاں پر یہ ہے کہ فعل کو انجام تو دیا ہے لیکن شک کر رہا ہے صحیح انجام دیا یا صحیح انجام نہیں دیا، تو بنا رکھے گا یہاں پر کہ فعل کو صحیح انجام دیا ہے۔ وَالشَّاكُ فِي صِحَّةِ الْمَأْتِيِّ بِهِ یبنی علی الصحہ، اگر ایک بندہ انجام دیے ہوئے فعل کی صحت میں شک کر رہا ہے تو بنا رکھے گا کہ میں نے صحیح انجام دیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ دوسرے فعل میں داخل
نہ بھی ہوا ہو. چوتھا مسئلہ تمام. پانچواں مسئلہ وَالشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَاتِ مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ مُبْطِلٌ لَهَا. اگر کوئی بندہ 2 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک کرے، فجر کی رکعتوں میں شک کرے، پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ اگر 2 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک کرے نماز باطل ہے. تمام شد. یا 3 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے نماز باطل ہے. 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے نماز باطل ہے. روشن شد. یہ پانچواں مسئلہ کہ پہلی اور دوسری رکعت میں اگر شک ہوگا تو نماز باطل ہے. یہ قانون اپنے پلے سے باندھ لیں. وَالشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَاتِ مِنَ الثُّنَائِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ وَالْأَوَّلِيَّتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ مُبْطِلٌ لَهَا. اچھا، اگر کوئی بندہ 2 رکعتی نماز میں یا 6 رکعتی نماز میں یا ظہرین کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے نماز باطل ہے. وَالشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكْعَاتِ مِنَ الثُّنَائِيَّةِ 2 رکعتی نماز کی رکعتوں کے عدد میں شک کرے. وَالثُّلَاثِيَّةِ 3 رکعتی نماز کی رکعتوں میں شک کرے. وَالْأَوَّلِيَّتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ 4 رکعتی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں شک کرے. مُبْطِلٌ لَهَا. نماز کو باطل کر دے گا یہ شک. چھٹا مسئلہ تمام ہوا کہ پس 2 رکعتی، 3 رکعتی اور 4 رکعتی کی پہلی 2 رکعتوں میں شک نماز کو باطل کر دے گا. ساتواں مسئلہ وَالشَّاكُّ بَيْنَ الْاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ بَعْدَ إِتْمَامِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ لِلسَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ يَبْنَى عَلَى الثَّلَاثِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَةٍ قَائِمًا أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا. ساتواں مسئلہ اگر 4 رکعتی نماز میں آخری سجدے کے بعد 4 رکعتی نماز آخری سجدے کے بعد شک کرتا ہے آیا میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں. فرماتے ہیں یہاں پر بنا رکھے گا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں اور بعد میں 1 رکعت اور پڑھ کے نماز کو تمام کرے گا اور 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا یا 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا. مسئلہ سمجھے، مسئلہ سمجھے. آغا آخری جو سجدہ ہے وہ جو رکعتیں پڑھ رہا ہے، مثلا ظہر کی پڑھ رہا ہے، عصر کی یا عشاء کی، خوب دوسرے سجدے کے بعد اٹھا تو اب اس کو شک ہو رہا ہے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہے یا 3. کہتے ہیں یہاں پر بنا رکھے گا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہے. اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھ کر نماز کو تمام کرے گا اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا. مسئلہ روشن ہوا.
وشاق بین الاثنین والثلاث من الرباعیہ، 4 رکعتی نمازوں میں سے تیسری اور دوسری رکعت میں شک کرے بعد اتمام ذکر الواجب للسجدۃ الاخیرہ، سجدہ اخیرہ کے لیے جو ذکر واجب ہوتا ہے اس کو تمام کرنے کے بعد کی بات ہے یہ، تو یبنی علی الثلاث، 3 رکعتوں پر بنا رکھے گا، وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَةٍ قَائِمًا أَوْ بِرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا، 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا یا 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا، اختیار اس کو ہے۔ تمام شد۔ یہ تھا اگر تیسری اور دوسری رکعت میں شک کرے۔ اب آتے ہیں دوسرا مسئلہ، وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ يَبْنَى عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ كَذَلِكَ۔ اب ایک بندہ شک کرتا ہے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بنا رکھے گا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد نماز احتیاط بھی اسی طریقے سے پڑھے گا، یعنی 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعتیں بیٹھ کر۔ مسئلہ بالکل روشن واضح۔ وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، وہ بندہ جو تیسری اور چوتھی رکعت میں شک کرتا ہے، یبنی علی الاربع، 4 رکعتوں پر بنا رکھے گا، وَيَحْتَاطُ كَذَلِكَ، اسی طریقے سے نماز احتیاط پڑھے گا، یعنی 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعت بیٹھ کر۔ تمام شد۔ اگلا مسئلہ، وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ بَعْدَ إِتْمَامِ ذِكْرِ الْوَاجِبِ لِلسَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ يَبْنَى عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ۔ ایک بندہ شک کرتا ہے رباعی میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، اور آخری سجدے کا ذکر واجب بھی پڑھ چکا ہے، کہتے ہیں یہ سمجھے گا میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور 2 رکعتیں کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے گا۔ وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، جو بندہ دوسری اور چوتھی میں شک کرتا ہے، بعد اتمام ذکر الواجب للسجدۃ الاخیرہ، سجدہ اخیرہ کے ذکر واجب کے تمام کرنے کے بعد، یبنی علی الاربع، 4 پر بنا رکھے گا، وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں احتیاط کی پڑھے گا۔ تمام شد۔ وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ بَعْدَ إِتْمَامِ ذِكْرِ الْوَاجِبِ لِلسَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ يَبْنَى عَلَى الْأَرْبَعِ وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَرَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ۔ یہ مسئلہ سمجھیے گا، ایک بندہ شک کر رہا ہے، پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، نہیں معلوم، کہتے ہیں نماز کو 4 رکعت ہی سمجھے گا، اور نماز کے اختتام کے بعد 2 رکعتیں احتیاط کی کھڑے ہو کر پڑھے گا، اور 1 رکعت اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھے گا۔ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، شک کر رہا ہے 2 رکعتیں پڑھی یا 3 یا 4، تو سمجھے گا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد نماز کے اختتام کے بعد 2 رکعتیں کھڑے ہو کر اور 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا۔ وَالشَّاقُّ بَيْنَ الثِّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، وہ بندہ جو شک کرتا ہے 2، 3 یا 4 رکعتوں میں، بعد اتمام ذکر الواجب للسجدۃ الاخیرہ، سجدہ اخیرہ کے ذکر واجب کے تمام کرنے کے بعد یہ شک ہو رہا ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے ہوگا تو نماز باطل ہے۔ یبنی علی الاربع، 4 پر بنا رکھے گا، وَيَحْتَاطُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ، 2 رکعتیں کھڑے ہو کر نماز احتیاط، یہاں پر او نہیں ہے،
رکعتین من جلوس، اور بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط، یعنی دونوں پڑھنی پڑیں گی. تمام شو. والشاک کو بین الاربع والخمس بعد ذکر السجدۃ الاخیرہ یبنا علی الاربع ویسجد سجدتی السہو. اگر ایک بندہ شک کرتا ہے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 رکعتیں، خود سجدہ اخیرہ کے بعد یہ شک ہو رہا ہے 4 پڑھی ہیں یا 5، تو 4 قرار دے کر 4 سمجھ کر نماز کو تمام کرے گا اور نماز کے بعد 2 سجدہ سہو انجام دے گا. والشاک بین الاربع والخمس، جو شک کرتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5، بعد ذکر السجدۃ الاخیرہ، سجدہ اخیرہ کے بعد یہ شک کر رہا ہے، یبنا علی الاربع، 4 پر بنا رکھے گا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، سجدہ سہو انجام دے گا، 2 سجدہ سہو. تمام شو. وَإِذَا كَانَ شَكُّهُ الْمَذْكُورُ حَالَةَ الْقِيَامِ يَجْلِسُ وَيُطَبِّقُ حُكْمَ الشَّاكِّ بَيْنَ الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ. اگر یہ شک ہو رہا ہے قیام کے عالم میں، کھڑا ہے اور 4تھی اور 5ویں رکعت میں شک ہے، کھڑا ہے اس وقت شک ہو رہا ہے، تو اب بیٹھ جائے گا اور اس کا حکم 3ری اور 4تھی رکعت میں شک کرنے والے کا ہوگا. 3ری اور 4تھی رکعت میں شک کرنے والے کا حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ اس کو 4تھی سمجھ کر تمام کرے گا اور اس کے بعد 1 رکعت کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھے یا 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے. تمام شو. وَإِذَا كَانَ شَكُّهُ الْمَذْكُورُ، اگر اس کا شک جو ابھی ہم نے ذکر کیا حالت القیام، قیام کے حالت میں، یجلس، بیٹھ جائے گا، وَيُطَبِّقُ، اور تطبیق دے گا، حکم الشاک بین الثالثۃ والرابعہ، جو 3ری اور 4تھی رکعت کے درمیان شاک کا حکم ہے وہ کرے گا، یعنی نماز کو 4تھی سمجھ کر تمام کرے گا، 1 رکعت کھڑے ہو کر یا 2 رکعتیں بیٹھ کر نماز احتیاط پڑھے گا. تمام شدہ. وَالظَّنُّ بِعَدَدِ الرَّكْعَاتِ بِحُكْمِ الْيَقِينِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَفْعَالِ فَإِنَّهُ بِحُكْمِ الشَّاكِ. اگر رکعات کے بارے میں یقین نہ ہو، ظن ہو، دیکھیں ظن 50% سے اوپر ہوتا ہے، رکعات کے تعداد میں اگر ظن ہو تو اس کو یقین کی منزلت پر سمجھے، یعنی گویا کہ آپ کو یقین ہے. اور اگر افعال کے بارے میں ظن ہو کہ فعل انجام دیا ہے انجام نہیں دیا، تو وہاں پر ظن کو شک کی منزلت پر سمجھے. افعال کے اندر اگر گمان ہو تو وہ شک کی منزلت پر ہے، رکعات کی تعداد میں اگر ظن ہو تو وہ یقین کی منزلت پر ہے. وَظَنُّ بِعَدَدِ الرَّكْعَاتِ بِحُكْمِ الْيَقِينِ، اگر رکعتوں کی تعداد میں ظن ہو تو وہ یقین کی منزلت پر ہے، سمجھے کہ مجھے یقین ہے. بخلاف فی الافعال، اگر افعال کے اندر ظن ہو تو فإنه بحکم الشاک، وہ شک کی منزلت پر ہے. الحمدللہ مسائل تمام ہوئے. کل سے انشاءاللہ ان کے دلائل کو ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین.